سب لوگ مثال دیتے ہیں کہ پھر گنبد خضرا بھی غلط ہویا. یہ آپ نے اکثر مثال سنی ہوگی. تو یہ کانٹا بھی الحمدللہ آج تک کسی نے جرت نہیں کی, ہم نے بھی لکھ کے دور کر دیا. وجہ یہ ہے کہ کتمان حق کرنے والے پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات چھپاتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ عرب کے جو یہ اس وقت بادشاہ ہیں, کاٹ کھانے والی ملوکیت, خلافت تو یہ ہے نہیں ہے, انہوں نے جو اپنے بادشاہوں کے نام کے اوپر دروازے بنائے ہوئے ہیں, باب الفہد, باب عبدالعزیز, یہ صحیح ہے؟ ہاں نہیں, یہ نہیں صحیح. تو گنبد خضرا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا؟ صحابہ نے بنوایا تھا؟ تابعین نے, تبا تابعین نے, تبا 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 تابعین نے, تبا 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 تابعین نے؟ نہیں. خود احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے, اور میں تاریخ کی کتاب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں جس میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے. یہ کتاب وفاء الوفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 435 کتاب کا نام ہے. اور اس کے مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف ہیں نور الدین علی بن احمد سمہودی, المتوفا 911 ہجری, 8 سے تقریباً 500 سال پہلے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گنبد خضرا کب بنا. گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے. اس وقت بھی ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے 100 سال پہلے کا ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا. لیکن کیا وجہ تھی صحابہ کرام نے کیوں نہیں گنبد بنایا, کیوں نہیں وہاں پر عمارت کھڑی کی, اسی حجرے میں کیوں دفن کیا؟ وہ تو حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ, کتاب الجنائز چیپٹر میں 10 اور 18 نمبر حدیث ہے کہ ہر نبی کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حجرہ عائشہ میں ہوئی, وہیں آپ کو دفن کیا گیا. اس وقت وہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں تھا, مسجد نبوی سے ملحقہ تھا. اب وہ توسیع کے دوران جو ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے بے رحمتی زیادہ ہو رہی ہے, کیونکہ لوگ جعلی شریف کے آگے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کی بجائے اس کو باہر ہی رہنے دیتے, کم از کم اس طرح کی بے ادبی تو نہ ہوتی, اولاد ہی رہتا جس طرح پہلے تھا الگ. تو الٹا اس کی وجہ سے بے رحمتی ہو رہی ہے, پیٹ ادھر کر کے تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رخ ہوگی. تو یہ اب سمجھے اس کی باتیں بھی سامنے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہوئی ہوئی ہیں غلط ہے. دنیا جو ہے وہ بقدر ایفرٹ ہے, آخرت میں حساب ہونا ہے. دنیا میں تو یزید نے بھی 3 دن تک کے لیے واقعہ ہررا کے دوران مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے تھے, وہاں لید کرتے رہتے, 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی تھی. تو اب یہ کہیں گے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. اللہ کی اجازت سے ہوا ہے, مرضی سے نہیں ہوا. اس کا فرق سمجھیں. اجازت یہ ہے کہ آپ آرام کھائیں, آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا. اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے پیٹ کو کہ آرام پہنچنے سے درد نہیں کرنا. لیکن آخرت میں فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں وہ آگ نہیں ہے, دنیا میں یہ مورل لا ایکٹیو نہیں ہے, آخرت میں ہو جائے گا. اجازت ہے, مرضی نہیں ہے. نماز نہ پڑھے اجازت ہے آپ کو, لیکن اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے. اجازت کا لفظ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ ایک نماز چھوڑ دیں, لتر پڑے ہمیں, دوسری دفعہ مسجد میں پہنچے ہوئے ہو, لیکن دنیا میں علاج ایکٹیو نہیں. لہذا جو کچھ ادھر ہو رہا ہے دنیا میں, مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا یا اس طریقے سے چلتا جا رہا ہے, اللہ کی اجازت ہے, مرضی نہیں ہے اس میں. اس کا فرق آپ سمجھیں. تو اب یہ گنبد کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے یہ معاملہ نہیں کیا. تو اب یہ علامہ سمودی لکھتے ہیں الوفاء الوفا میں کہ 678 ہجری میں, کب 678 ہجری, 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. 650 سال کے بعد ایک بادشاہ تھا مصر کا منصور بن قلاوون صالحی. یہ بادشاہ اسی سال تخت پہ بیٹھا تھا. تو جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے کوئی بندہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو جا کے دربار پہ چادر چڑھا دیتا ہے, یہ اسی سال تخت پہ بیٹھا تھا. اس نے لکڑی کا ایک گنبد بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد جا کے حجرے شریف کی مبارک چھت کے اوپر رکھ دیا. لیکن کیا علماء نے اس وقت ایکسپٹ کیا؟ نہیں. آگے وہ لکھتے ہیں اس نے کمال احمد برہان کے مشورے سے لکڑی کا گنبد بنوا کر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھت مبارک پر لگا دیا, اور اس کا نام قبہ رزاق پڑ گیا. اس وقت کے علماء ہر چند کے اس صاحب اقتدار کو روک نہ سکے, مگر انہوں نے اس کو بہت برا خیال کیا, حتیٰ کہ جب اس کام کا مشورہ دینے والا کمال احمد برہان معزول کر دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کی معزولی اللہ کی طرف سے اس فعل کی سزا ہے کہ اس نے گنبد کا مشورہ دیا. یہ میں نے نہیں لکھا, یہ لکھ رہے ہیں علامہ سمودی, بزرگ 500 سال پرانے. تو بزرگوں کے ماننے والے بزرگوں کی بھی مانے نا, ہمارے لیے تو وہ حدیث ہی کافی صحیح مسلم کی. تو یہ معاملہ ہوا. اب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس کو بنیاد بنا کر اس طرح کے معاملات کرنا, تو اس کی حقیقت خود بخود سامنے کھل جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پڑھوں گا, صحیح بخاری کتاب الفضائل انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1867 نمبر, صحیح مسلم کتاب الحج
3324 नंबर हदीस, सैयदना अली कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना हरम है, जिसने मदीने में बिदअत को जारी किया उस पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत जिसने मदीने में बिदअत को जारी किया। अब सरजमीन अरब से मज़ारात का खात्मा किस तरह हुआ? आपको हैरानगी होगी कि तकरीबन 8 से 100 साल पहले, पिछले 750 साल से अरब में बड़े बड़े मजार बने हुए थे, जिसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं, वीडियो कैमरे की खिंची हुई इंटरनेट पे। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में बड़े बड़े मज़ारात मौजूद थे। जो मज़ारात 1925 के अंदर जब अरब में रेवोल्यूशन आई, तो उस वक्त जब हुक्मरान आए तो उलमाए अरब ने उनको मशवरा दिया कि इन मज़ारात को गिराया जाए। कब्रें मौजूद हैं, कब्रों के निशानात मौजूद हैं, सब कुछ है, लेकिन ऊपर से मजार उन्होंने गिराए इस सही मुस्लिम की हदीस की बुनियाद के ऊपर। अच्छा, यहां मजार गिराए और दूसरी तरफ खाना काबा शरीफ में 4 मुसल्ले थे पिछले 500-600 साल से। अनफी, शाफी, मालकी, हम्बली लादा लादा नमाजें पढ़ते थे। उसकी तस्वीरें भी वीडियो कैमरे में भी मौजूद है। ये मस्जिद नबी की तामीर के दौरान जो वीडियो बनी हुई है बिन लादन कंपनी वाली, उसमें गुम्बद खजरा की तारीख भी बताई है। और खाना काबा शरीफ वाली जो वीडियो है उसके अंदर उन्होंने वो 4 मुसल्ले भी दिखाए हुए हैं। 1955 तक मौजूद थे, बाद में तोड़े गए हैं। उठा उसी वक्त लिए गए थे, लेकिन उसकी इमारतें बाद में तोड़ी गई। 4 मुसल्ले, हर नमाजें लादा लादा पढ़ते थे। फिर कहते हैं चारों ही हक पे, चारों हक पे तो एक दूसरे के पीछे क्यों नहीं नमाज पढ़ते? सहाबा किराम तो एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ते थे अलैहिम रिदवान। तो ये भी चारों का खात्मा करके उन्होंने मकाम इब्राहिम पे इमाम काबा को खड़ा किया। तो ये मज़ारात वहां से खत्म हुए। बाकी ये मेरा अपना जाती इज्तिहाद है, इसके साथ कोई इख्तिलाफ भी कर सकता है कि सही मुस्लिम किताबुल ईमान चैप्टर में 373 नंबर हदीस है कि कुर्बे क़यामत में दीन मदीने में इस तरह लौट आएगा, 2 मस्जिदों की तरफ, मक्के और मदीने की तरफ, दोनों का नाम लिया, जिस तरह सांप अपने बिल में वापस आ जाता है। 8 से 100 साल पहले कुछ सोच भी नहीं सकता था कि 700-800 साल से जो गुमराही फैली हुई है खत्म किस तरह होगी। लेकिन ऐसे मामलात बने, वो जंग अजीम में, जो पहली जंग अजीम में तुर्की को शिकस्त हुई है, मामलात करते करते वो जिस तरीके से भी हुआ, चाहे वो अरब रेवोल्यूशन थी या सल्फी तहरीक की कामयाबी थी, कुछ भी था, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट एक पॉजिटिव सामने आया कि उन्होंने मज़ारात खत्म किए। अब थर्ड लास्ट टॉपिक है कब्रिस्तान जाने का हुक्म और मकसद क्या है। अगर हम ये देखें, कब्रों पे इतनी हदीसें हैं, तो कब्रिस्तान जाने पर भी पाबंदी होनी चाहिए थी। कब्रिस्तान जाने पर हुक्म क्यों है? इसकी वजह यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम किताबुल जुनाइज चैप्टर में 2259 नंबर हदीस है कि मैं तुम्हें कब्रों पर जाने से मना किया करता था। पहले मना किया करता था, क्यों? इसलिए कि कौम नई नई बुत परस्ती से फिरी थी। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि कब्रों पे जाया करो ताकि आखिरत की याद आए। इसके लिए कब्रिस्तान जाना लाजमी जाना। और यहां मैं एक मसला भी बता दूं, किसी के ज़हन में यह सवाल पैदा होगा कि जी मज़ारात तोड़ दिए थे तो गुम्बद खजरा क्यों नहीं उतार लिया गया? इस पे भी लोगों ने बड़ी स्टोरियां बनाई हुई हैं जी। गुम्बद भी उतारने लगे थे, एक सांप आ गया बहुत बड़ा, ये जाल आके मुकदमे में लिखा हुआ है, उस सांप ने नहीं रोकने दिया। तो बात यह, आप तो कहते हैं गौस जमीनों आसमान चला रहा है, गौसों के गौस तो वहां दफन है। हजरत हसन की कब्र, सैयदा फातिमा, सैयदना हसन, सैयदना इमाम बाकिर, इमाम जाफर, ये सारी कब्रें इकट्ठी हैं। इसके ऊपर इतना बड़ा मजार था जिसकी शक्ल ये बाउलक मुल्तानी वाले मजार से मिलती है। वो इतने गौस इकट्ठे दफन थे, उस वक्त तो सांप कोई नहीं जाहिर हुआ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक निगाह मार के शहर साड़ देंगे सन। उनके जो गौसों के गौस है उनका मजार ही उतार लिया गया। वो जी एक सांप जाहिर हुआ, गुम्बद खजरा नहीं उतारने, ये वजह नहीं थी भाई। गुम्बद खजरा को उतारने की मेन वजह ना उतारने की ये थी कि उलमाए अरब ने ये कहा कि गुम्बद खजरा जिन लोगों ने चढ़ाया उन्होंने तो वबाल अपने सर लिया। मसला यह है कि अब इसको उतारने में तरद्दुद है, ठोका ठाकी होगी वहां पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अपनी आवाजें बुलंद नहीं करनी। आज भी जाली शरीफ के ऊपर यह आयत लिखी हुई है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अपनी आवाजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पस्त रखते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों को तकवे के लिए चुन लिया है। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां पर मजार शरीफ से इसलिए गुंबद नहीं उतारा गया। अगर उतार लेते नीचे छत तो मौजूद है, ये नहीं है कि ऊपर से वो नंगा हो जाना है, वो हुजरे आयशा की छत तो मौजूद है। और दूसरा फितने के डर से भी, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सही बुखारी किताबुल हज चैप्टर में 1584 नंबर हदीस है, और सही मुस्लिम किताबुल हज चैप्टर में 3249 नंबर हदीस है। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहा करते थे, ऐ आयशा तेरी कौम अगर नई नई ना फिरी होती जहलियत से तो मैं खाने काबा को तोड़ के हतीम को काबे के अंदर दाखिल कर देता, जिन बुनियादों पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबे को तामीर किया था। लेकिन मुझे खतरा है कि नए नए जहलियत से फिरे हैं
ایسا نہ ہو کہ اس کو نیگیٹولی لے لیں. وہ آج تک حتیم باہر ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتنے کے ڈر سے ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی. لہذا اس حدیث کے تحت علماء عرب کا یہ جو اجتہاد ہے انہوں نے اس حدیث کے تحت کیا. باقی اس کے ساتھ کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے. مجھے اختلاف ہے, میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو, کیونکہ اس کی مثال دے کر لوگ پوری دنیا میں مزار بنا رہے ہیں بلکہ اس کو کاپی کر رہے ہیں. لیکن چونکہ مسئلہ اجتہادی ہے ان کی نیت میں بھی شک نہیں ہے, ان کے سامنے یہ معاملہ ہے. اجتہاد کی یہ خوبصورتی ہے. تو قبرستان جانے کا مقصد آخرت کی یاد, اور قبرستان جانے کی دعا کیا ہے؟ صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2257 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی دعا تعلیم فرمائی. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اس کا ترجمہ بھی سن لیں. سلامتی ہو مومنین اور مسلمین گھر والوں تم پر, بے شک اللہ نے چاہا تو ہم بھی بڑھ کر تمہارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں. ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو قبرستان جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے. اب ایک کریٹیکل مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1056 نمبر کتاب الجنائز چیپٹر میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو کثرت کے ساتھ قبرستان جاتی ہے. تو یہ بات بھی سمجھ لیں, اس حدیث پر امام ترمذی نے بحث بھی کی ہے. حدیث تو بالکل صحیح ہے اس کے مفہوم کے اوپر, کہ یہ ممانعت اس وقت تھی. دو موقف ہیں. ایک تو یہ کہ ممانعت اس وقت تھی جب تک سب کے لیے ممانعت تھی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں میں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا. اب اجازت میں عورتوں کو بھی عام اجازت ہو گئی. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں, وہ عورتیں ہیں جو کثرت کے ساتھ جاتی ہیں, کیونکہ یہاں الفاظ استعمال ہوئے زوار, زیارہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا. زیارت القبور اور چیز ہے اور زوار القبور اور چیز ہے. کثرت کے ساتھ قبرستان جانے والیاں, ان پر لعنت ہے. کبھی کبھار اگر کوئی قبرستان چلا جائے تو یہ ثابت ہے, جائز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں, کتاب الجنائز چیپٹر 2256 نمبر حدیث صحیح مسلم کی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی لمبی حدیث ہے جس کے اینڈ پہ یہ ہے کہ میں اب جنت البقیع میں جب وہ پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب ادھر قبرستان میں کیا پڑھوں؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ دعا پڑھو جو میں نے ابھی دعا آپ کو سنائی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا آنا یہاں حرام ہے. تو یہ واضح ثبوت صحیح مسلم کی حدیث کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں, لیکن کبھی کبھار, اکثر نہیں. یا تو معاملہ الٹ ہوتا ہے, مرد کبھی کبھار جاتے ہیں, عورتیں اکثر ہی پہنچی ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی معاملہ ہے قبرستان کا. مزاروں پہ جانا مردوں کے لیے بھی حرام ہے, عورتوں کے لیے بھی حرام ہے. یہ ہے گوڑا فتویٰ. مزار پہ جانا حرام ہے. یہ بحث بعد میں ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ اسلامی فلمیں دیکھتے ہیں, غیر اسلامی نہیں دیکھتے. مسئلہ ہے کہ سینما بنانا ہی غلط ہے, سینما جانا تو بعد کی بات ہوگی نا. سینما خود ہی غلط ہے. اور یہ فتویٰ ایک صحابی کا میں آپ سنانے لگوں آپ کو, کسی وہابی کا نہیں ہے, صحابی کا فتویٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے, کتاب الصلاۃ فی المکہ والمدینہ چیپٹر 1199 نمبر, اور صحیح مسلم کتاب الحج 3384 نمبر حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ رخت سفر نہ باندھو ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے. یہ نہیں ہے کہ سفر ہی نہیں کر سکتے, ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے. ویسے تو سفر جتنے مرضی کوئی کرے, کہ یہ پرٹیکولر میں فلاں جگہ پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ہوگا, اس نیت کے ساتھ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو. بیت اللہ شریف, مسجد نبوی اور بیت المقدس مسجد اقصی, اس کے علاوہ نہ سفر کرو. اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رسول پہ نہیں جا سکتا کوئی. مسجد نبوی شریف پہ جا کر 2 نفل پڑھ کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینا یہ صحابہ کی سنت ہے. یہ بالکل معاملہ ڈیفرنٹ ہے. مسجد نبوی والا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور نہ ہم امام ابن تیمیہ کی طرح غلو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد نبوی کی نیت کر لے گا تو بدعتی نہیں ہوگا, اور اگر خالصتاً قبر کی نیت کرے گا تو بدعتی ہو جائے گا. یہ کنڈیمیبل فتویٰ ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہے. ایسا فتویٰ دینا نہیں چاہیے کہ قبر رسول کو اور مسجد نبوی کو کمپیئر کیا جائے. کیوں کہ وہ جو قبر رسول جس جگہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, ریاض الجنہ ہے وہ, اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور اس کا کچھ حصہ مسجد نبوی میں اور کچھ روزہ رسول والا حصہ. تو وہ مسجد نبوی کا بھی حصہ وجود علیحدہ سے, اگر وہ پارٹیشن نہ ہوئی ہو تب بھی مسجد نبوی میں بھی ریاض الجنہ کا حصہ موجود ہے, جہاں وہ وائٹ کلر کا قالین انہوں نے الگ سے ڈالا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کی فضیلت بیان فرمائی. المصنف ابن ابی شیبہ جو احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے 38,000, دنیا کی سب سے بڑی آثار کی کتاب ہے, اس کے کتاب الجنائز چیپٹر میں 11,793 نمبر اثر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی
مسجد نبی میں جاتے تو 2 نفل پڑھتے, اس کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا بکر, اور پھر اپنے والد کی قبر پہ جا کے کہتے السلام علیکہ یا ابتا, اے میرے باپ آپ پر سلام. تو قبر رسول پر جا کر یہ پڑھنا بالکل صحابہ کرام کی سنت ہے. یہاں سے پڑھنا ثابت کوئی نہیں, سوائے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی, اور وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب السلام علیکہ ایھا النبی پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. ادھر سے بھی حاضر و ناظر کوئی نہیں ثابت ہوتا, وہ حدیث پوری پڑھتے کوئی نہیں. میں نے حاضر و ناظر والا مسئلہ بھی لادہ سے ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اب میں جو کہہ رہا تھا مزارات پہ جانے کی ممانعت ہے, تو سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجمعہ چیپٹر میں 1431 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ بڑی زبردست حدیث ہے, یہ سننی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تھوڑا سا رہ گیا بس صبر کر لیں, مجھے زیادہ اس میں گرمی لگی ہوئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ طور پر گئے. سنن نسائی میں کتاب الجمعہ چیپٹر 1431. کوہ طور پہ, کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس کے نام پہ پوری سورت ہے, وطور و کتاب مستور, قرآن میں سورت, مبارک پہاڑ. اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی, یہاں تو بزرگوں نے تجلیاں فرمائی ہوئی ہیں نا. کوہ طور پہ کس کی تجلی ہے؟ اللہ. آپ ذرا سنیں فتویٰ. ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ کی, اور وہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آج کوہ طور پر گیا تھا, اور وہاں میری ملاقات سابقہ یہودی عالم تابعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. میں ان کو حدیثیں سناتا رہا, اور وہ مجھے تورات سے آیات سناتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں. ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں, انہوں نے فرمایا اے ابو ہریرہ, اگر تو مجھے مل لیتا نا طور پہ جانے سے پہلے, اللہ کی قسم کبھی طور پہ نہ جاتا, کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 3 مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر مت کرنا. بیت اللہ شریف, مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصی شریف. کوہ طور پہ جانا اس صحابی نے رسول اللہ کی نافرمانی کہا, تو مزارات پہ جانا اس سے بڑی نافرمانی جو رسول اللہ کی مخالفت پہ بنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے, اس پر عمارتیں تعمیر کرنے سے. تو وہ صحابی کیا, میں ایمانداری سے پوچھتا ہوں, ان صحابی کو یہ مسئلہ پیش کیا جائے جو کوئی طور پہ نہیں جانے دے رہے, وہ یہاں سے جمعہ پڑھنے کے لیے داتا دربار یا ملتان شریف جانے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. یہ صحابی کا فہم ہے, وہابی کا نہیں ہے. لیکن جو یہ بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں وہابی ہو گیا. دیکھو ظلم کی انتہا ہے. کتاب و سنت, ایک میں نے ادھر بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کو پمفلٹ دیا, کہتے ہیں یہ صحیح لکھا لیکن یہ تو وہابیوں کا لگتا ہے. میں نے کہا اچھا, تو بخاری مسلم جو ہے یہ وہابیوں کی لکھی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ حق کدھر ہے, یہ بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ججمنٹ دی ہوئی ہے. یہ دنیا میں جب حدیثیں پڑھ کے کہتے ہیں نا یہ وہی باتیں جو وہ کرتے ہیں, تو ان کو پتا ہے کہ حق کہاں پر ہے. ہم بھی یہی حدیثیں پڑھ کے, یہ قبر والی حدیثوں سے میں بھی چینج ہوا ہوں, مینلی جو ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان معاملات میں, اب یہ آخری ایک گستاخانہ واقعہ میں سنانے لگا ہوں, اس پہ کنکلوژن ہو گئی ہے درس کی. یہ میں انصاف سمجھتا تھا, ابھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ریسرچ پیپر آپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. ایک اور ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ, ایک ہے اندھا دھند پیروی کا انجام. یہ تمام اس میں تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں. لیکن یہ آخری چیز حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ برزخی حیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے, لیکن ہمیں شعور نہیں اس زندگی کا. اب اس کو آڑ بنا کر لوگوں نے گستاخانہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوخ کیے. انڈیا پاکستان میں 2 بھاری مکتبہ فکر, نمبر 1 بریلوی اور نمبر 2 دیوبندی, ان دونوں کی متفقہ کتابوں میں یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں. دیوبندیوں کی جو تبلیغی جماعت ہے اس کا جو تبلیغی نصاب میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے فضائل درود اور فضائل حج, ان دونوں کے اندر یہ واقعہ شیخ ذکریہ صاحب لے کر آئے ہیں. فضائل حج واقعہ نمبر 12 صفحہ نمبر 166, اور بریلویوں میں مولانا الیاس قادری صاحب فضائل سنت میں مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب, اس میں یہ واقعہ لے کے آئے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے. پیچھے بزرگ نقل کر گئے ہیں, یہ اگلے والے بیچارے ان بزرگوں کو بچا کے اپنا معاملہ خراب کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفائی صاحب 555 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد قبر رسول پر حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک میں مصر میں تھا میری روح آستانے مبارک پہ آتی تھی, اب میں جسم کے ساتھ آیا ہوں, اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیے, میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. اب مجھے بتائیں ولیعوذ باللہ تعالی کہ یہ اگر ہر حاجی یہی ڈیمانڈ وہاں شروع کر دے, کیا کسی صحابی نے ڈیمانڈ کی ہے؟ کسی صحابی نے؟
تو وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ نکالا قبر مبارک سے باہر، انہوں نے اس کو بوسہ دیا، اور ان 90,000 لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بیچارے سہم جائیں. یہ میں کہہ رہا ہوں بریکٹ میں. پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی دیکھا؟ اور بھائی کدھر دیکھا انہوں نے؟ کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے؟ فوراً بزرگ کا نام لگا دیا تاکہ بندہ. بھائی میرے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ بات کر رہے ہیں 555 ہجری، 8 سے 1000 سال پہلے. 8 سے 100 سال پہلے بھی مسجد نبوی کے اندر 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا. یہ 90,000 کا مجمع، 1000 سال تو بہت دور کی بات ہے. جھوٹ کے پاؤں. اور دوسری جو لاجیکل بات یہ ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے تو کبھی کبھی مبارک پہ جا کے التجا نہیں کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک باہر نکالیے. سیدہ عائشہ 47 سال تک اسی مبارک حجرے میں رہی ہیں، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں کی. کسی ضعیف حدیث سے ہی ثابت کر دیں. صحابہ کے بارے میں ایسے واقعات نہیں ملیں گے آپ کو، کیونکہ یہ بعد میں مسئلہ ہوا ہے خراب، پہلے نہیں تھا. تو یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے. اب میں آپ کو آخری حدیث سنا کے جس پہ یہ کام ختم کرنا تھا، اور وہ حدیث صحابہ کا عقیدہ کلیئر کرے گی. کتاب الاستسقاء چیپٹر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1010 نمبر حدیث صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لاتے اور کہتے اے اللہ، جب تک تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو بلایا کرتے تھے وسیلے کے طور پر، وہ دعا کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی. اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لائے ہیں اور وہ چچا دعا کرتے تو بارش ہو جاتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ امت کو سمجھا دیا کہ صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے کہ جو شخص دنیاوی زندگی میں موجود ہو اس کے پاس جا کر دعا کروائی جائے یا اس کو بلایا جائے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے. یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی. ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ بھی جا سکتے تھے، جس طرح وہ بعض غلط واقعات مشہور کیے ہوئے ضعیف روایتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سیدنا عمر نہیں گئے بلکہ الٹا. اور مزے کی بات جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے اس میں الحمدللہ، اور بڑے علماء نے اس کو پسند کیا ہے، کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے نا، اس میں ایک حدیث میں حضرت عمر بھی ہیں جنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کا پیالہ ہے، آپ اپنی مبارک انگلیاں اس میں رکھیں نا، پانی کے چشمے جاری ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پانی میں انگلیاں رکھی، اپنی انگلیاں مبارک، اور پانی کے چشمے جاری ہوئے. ہزاروں صحابہ نے پانی استعمال کیا. یہ معجزہ. اب حضرت عمر تک تو یہ بات بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پاؤں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں. شیخ ذکریہ صاحب اور الیاس قادری صاحب جو واقعہ لکھ رہے ہیں، حضرت عمر کو چاہیے تھا قبر رسول پہ جا کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو برزخی آپ کے ساتھ زندہ ہے. بالکل ہے الحمدللہ، لیکن اس زندگی کو انہوں نے یہ زندگی نہیں شمار کیا. تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ نکالیے، میں پانی کا پیالہ لے کے آیا ہوں، اس میں رکھ دیجئے تاکہ امت سے راب ہو جائے. ان کو پتا تھا کہ اب ہمارے پروفٹ کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، اب وہ اللہ پہنچائے گا. اس لیے درود شریف بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد. تو یہ بات سمجھیں. تو یہ گستاخی کے فتوے، بدعت کے فتووں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے آج حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. جو غلط بات میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. اور وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جو محفل کے کفارے کی دعا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.